خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلام ہے۔ آج ہم عظیم کشمکش کے سلسلے کے سبق نمبر 13 پر پہنچ چکے ہیں، جس کا عنوان ہے خدا کی محبت کی فتح۔ ہم جانتے ہیں کہ عظیم کشمکش شیطان اور خدا کے درمیان وہ جنگ ہے جس میں انسان اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مرکزی نقطہ انسان ہے۔ آج ہم یوں ہی اس کے آخری سبق کی طرف دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سنیں۔ اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی بھیجیں، اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں۔ آئے ہم دعا مانگتے ہیں اور خداوند کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ آسمان زمین کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے بانی، تیرا شکر، تیری حمد، تیری ستائش کرتے ہیں۔ آج خداوند تو ہمارے ساتھ ساتھ چلنا، رہنمائی کرنا، اور جو کچھ خداوند میں بیان کروں گے وہ قدس کی ہدایت کے تحت ہو اور دوسرے لوگ بھی سمجھیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے کریم یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ خدا کی محبت کی فتح۔ جب میں اس ہیڈنگ کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کشمکش کا خاتمہ ہو گیا ہے، کیونکہ جب خداوند کی محبت جیتتی ہے تو پھر اس کے برگزیدہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس مکاشفہ 21 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عظیم کشمکش کا خاتمہ ہو چکا۔ جن لوگوں نے خدا کو قبول کرنا تھا انہوں نے خدا کو قبول کر لیا، جنہوں نے خدا کو رد کرنا تھا اور حیوان کی پرستش کی طرف بڑھنا تھا انہوں نے فیصلہ کر چکے۔ اب ہم خدا کے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خداوند کہتا ہے، میں نے کسی کو بلند، یونا نے دیکھا کہ کسی کے بلند آواز، کسی نے یہ کہتے سنا، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان۔ خدا شروع سے انسان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ انسان کو اس نے رفاقت کے لیے بنایا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کے ساتھ خدا آ کر خود رفاقت کرتا تھا، اور یہی وہ آخر میں بھی کرے گا۔ کیا لکھا ہے کہ ان کے درمیان ہے، خدا کا خیمہ ان کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا۔ وہ ان کے ساتھ رہائش اختیار کرنے والا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ رہائش اختیار کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا۔ یہ وہ وقت ہے جب تمام دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم خدا کے ساتھ رہیں گے۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا جب آپ کبھی روتے ہیں، ہنالا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، تو آپ کے آنسو کون پوچھتے ہیں؟ وہ سب سے قریبی عزیز ہے۔ یہاں پر خدا ان کے آنسو پوچھتے ہیں، اور آج جس سے ہمیں خوف لگتا ہے، موت، وہ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں ماتم نہیں کرنا پڑے گا، درد نہیں ہوگا۔ یا خدا لکھا ہے کہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ ہم مستقبل کی طرف جب بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مستقبل سے امید ہے، اور وہ امید ہے یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کی۔ وہ امید ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے لوگ ہوں گے، وہ ہمارا خدا ہوگا، اور وہ ہمارے ساتھ رہائش اختیار کرے گا۔ تو یہ ہے خدا کی محبت کی فتح جس کی ہم انتظار میں ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں عظیم کشمکش۔ خدا کی حکومت کے خلاف شیطان کی بغاوت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ خدا نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا کہ وہ یہ کشمکش کیسے ختم ہوگی۔ خدا جیتا اور شیطان ہارتا ہے، یہاں تک کہ آخری لڑائیوں کی تفصیلات بھی بائبل میں بڑی واضح طور پر بیان کی گئی ہیں کہ آخر میں
کیا ہونے والا ہے، خدا سب کچھ ہمارے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی آمد بہت جلد ہے۔ اگرچہ اس وقت مشکل وقت لگتا ہے کہ بہت جلد ہمیں مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں جو بھی مشکلات درپیش ہوں، جو بھی دکھ ہمیں درپیش ہوں، لیکن ہمیں امید ہے کہ ایک دن آنے والا ہے ہم آج کی زندگی کسی مقصد اور خوشی کے لیے گزار رہے ہیں۔ فرینکلن روزویلٹ جو امریکہ کے صدر تھے اور دوران مریخی تاریخ کے دوران سب سے مشکل دور میں صدر رہے، وہ پولیو کی وجہ سے مفلوج ہو گیا تھا اور بغیر امداد کے چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا، ہم نے ہمیشہ اس امید، ایمان، یقین پر قائم رہیں کہ آسمان سے آگے ایک بہتر زندگی یعنی ایک بہتر دنیا ہے۔ روزویلٹ کیا آج ہم بھی اس کا کہ اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے، اس کے بعد ایمان کے ذریعے وہ زندگی ملنے والی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن جو دنیا کے سب سے ذہین آدمیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اس نے لکھا، کل سے سیکھو، آج کے لیے جیو، کل کی امید رکھو۔ تو آج ہمیں بھی کل کی امید ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں ایک مشہور انگریزی شاعر الفریڈ ڈالٹس نے ایک بار یوں لکھا تھا، امید آنے والے سال کی دہلیز سے مسکراتی ہے، یہ سرگوشی کرتے ہوئے یہ بہت اچھا ہوگا۔ یعنی کہ ہمیں امید کا پیغام دیا گیا ہے۔ جو کچھ ہم نے آج دیکھا اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امید ہم بہت جلد ہمیں ملے گی، اور اس امید، جس امید کی ہم آج دعا کرتے ہیں، وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ اور امید کیا ہے؟ یسوع مسیح اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اب پریشانی ہے آج کل، ہم جانتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ آج اس پریشانی اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ دنیا کی مصیبتیں ہزار ثانی ہمیں مہلت نہیں دیتی، وقت ختم ہو گیا۔ لیکن اس دوران ہماری امید کیا ہے؟ لکھا ہے کہ بہت وقت مصیبت کا وقت آنے والا ہے۔ کاشفہ 16واں باب میں 7 آفات کو بیان کیا ہے جو بدکاروں پر نازل ہوں گی، لیکن خدا کے لوگ اس میں محفوظ رہیں گے۔ بالکل اس طرح جس طرح مصر میں آفتیں آئیں اور خدا کے لوگ ان سے محفوظ تھے، اسی طرح آخری وقت میں خدا کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ دانیل میں اس وعدے پر غور کریں۔ اور اس وقت لکھا ہے، اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا رہائی پر۔ یہ زندگی کی کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہیں تو ہمارے نام زندگی کی کتاب سے مٹائے نہیں جائیں گے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ہزار ثانی میں بھی ہمیں امید کی توقع کرنی چاہیے۔ ہزار ثانی کے وقت خدا کے لوگوں کا یسوع کے ساتھ ذاتی تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہزار ثانی میں جب ہم برداشت کرتے ہیں تو ہم خدا کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے، جو خدا کے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر بات میں وہ خوش ہوں، تاکہ روح القدس کے کام کے ذریعے وہ ایسے پاک ہوں جیسے وہ پاک ہے۔ کسی کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا جو شیطان کے فریب کا جواب تھا۔ ہم اس کے کردار کے اس پہلو کی بھی عکاسی کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے درمیانی کے بغیر مصیبت کا وقت گزارنے کے تصور کو غلط سمجھا ہے۔ جب ہر کوئی اس کے حق میں یا اس کے خلاف اپنا حتمی فیصلہ کر لیتا ہے تو یسوع آسمانی مقدس سے اس زمین پر آ جائے گا۔ مجھے اور آپ کو اس مدت میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کی طرف ہیں۔
मत्ती 28 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस परेशानी के दौर में हमें उम्मीद है। और फिर यीशु मसीह की आमद सानी की उम्मीद। यीशु मसीह की आमद सानी की उम्मीद हमें क्यों है? आज बहुत से बेघर लोग हैं, आज बहुत से लोग मुसीबतों में मुब्तला हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह कहता है मेरी आमद मुबारक वक्त है। मुस्तकिल की मुश्किलात और आने वाले मसाइब के वक्त की रोशनी में हमें पता चलता है कि खुदा ने हमें ये कहा है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ। और फिर यीशु मसीह की आमद हमारे लिए मुबारक आमद है। यीशु के अल्फाज अपने क्या थे? यूहन्ना 14वां बाब और उसकी 1 से 3 आयत में, तुम्हारा दिल ना घबराए, यकीन दहानी कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें लेने के लिए दोबारा आएगा। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, एक बेहतरीन दिन आने वाला है। नियादनामे की हर 25वीं आयत हमें यीशु की आमद सानी के मतलब बताती है। जब हालात तरीक होते हैं और कलीसिया रियासती ताकत के जाबर कवानीन हमारी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देते हैं, तो मसीह की आमद का वादा हमारे दिलों को उम्मीद भर देता है। जब मुल्की कलीसियाई या दूसरे कवानीन हम पर हावी हो जाते हैं, हम पर जबर करते हैं, तो हमें ये मुबारक उम्मीद जो हर नस्ल के ईमानदारों के साथ थी, उसकी उम्मीद रोशनी हमारे दिलों में चमकती है। बदकारों को गुनाह के होलनाक नताइज का एहसास होता है। कब होता है? जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, जबकि नेक लोगों ने फजल की शानदार नताइज को कबूल किया। खुदा के खिलाफ बगावत, खौफ, जुर्म, शर्मिंदगी और आकार अब्दी नुकसान की तरफ ले जाती है। इसके बचाने वाले फजल के लिए हमारा रद्द-ए-अमल उसकी जलाली आमद पर हमेशा के लिए माफ़ी, अमन और खुशी का बायस बनता है। अजीम कश्मकश सफ़ा नंबर 651 में लिखा है, नजात याफ्तगान के लिए मसीह की सलीब अब्दियत तक साइंस और गीत होगा। वो जो मसीह यस्सू में जलाली होकर आए, वो मसीह मसलूब को देखेंगे। तमाम दुनिया के खालिक ने अपने तमाम जलाल को एक तरफ रख दिया और सवाई कबूल की। अब से तमाम कायनात उसको हदिया अकीदत पेश करे, और जैसे कि बचाए हुए अपने निजात दहिंदा को और उसके चेहरे पर उसके बाप का ताबदार चेहरा देखेंगे। यह है उसकी आमद की निशानी। जब यीशु मसीह, जब आज इस दुनिया में रह रहे हैं, परेशानी है, यीशु की आमद पर हम खुश होंगे। अब यीशु मसीह की आमद के बाद क्या होने वाला है? यीशु की आमद सामने के बाद 1000 साला दौर होगा। यीशु की आमद शरीरों की तबाही होगी और ईमानदारों के लिए खुशी का पैगाम होगा। ये सिलसिला लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होता। काशवा 20 बाब में हमें 1000 साला दौर का जिक्र मिलता है, जिसे हम मिलेनियम कहते हैं। काशवा 20 बाब और उसकी पहली 3 आयत में हम पढ़ते हैं कि शैतान का अंजाम क्या होने वाला है। 20 बाब, फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा, जिसमें हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अज़दा यानी पुराने सांप को, जो अब्लीस और शैतान है, पकड़ कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह गढ़ा में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गमराह ना करें। काशवा 20 बाब की अभी 3 आयत मैंने पढ़ी, जो अलामती मंजर कशी करती है। शैतान ज़ाहरी तौर पर किसी जंजीर से जकड़ा नहीं जाएगा और ना ही वो घड़े में डाला जाएगा। 1000 सालों तक वो इस वीरान ज़मीन पर घूमता फिरेगा, क्योंकि खुदा के लोग आसमान पर होंगे और जो लोग बदकार हैं वो उस वक़्त तक मर चुके होंगे। लिहाजा उसे कोई भी ऐसा शख्स दिखाई नहीं देगा जिसको वो आजमा सके।
دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان اور فرشتوں کو تاریکی کی زنجیروں کے ذریعے سزا کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ شیطان کو حالات کی اس زنجیر سے زمین تک محدود کر دیا جائے گا جس میں وہ کسی کو آزاد نہ آزما نہ سکے گا۔ 1000 سال تک وہ اس کی تباہی اور بربادی کو دیکھے گا اور اس کی بغاوت کا نتیجہ ہے۔ تو اس وقت خدا کے لوگ تو آسمان پر ہوں گے، لیکن شیطان اس پر یہاں زمین پر ہوگا۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ 1000 سالہ زمانہ جو ہے اس میں شیطان باندھ دیا جائے گا، لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے متعلق مزید بتانا چاہتا ہوں۔ یہ یونانی لفظ جس کا ترجمہ اتھا گڑھے کیا گیا ہے بائبل میں، اس کے لیے انگریزی میں ابکاس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ وہی لفظ ہے جو سپٹاجنٹ پرانے عہد نامہ کا یونانی ترجمے میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ تخلیق کے وقت زمین کی حالت کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہروں کے اوپر اندھیرا تھا۔ تو ایبیوس یہ لفظ وہ ہے جس کا ترجمہ اتھا گڑھے کیا گیا ہے۔ سپٹجن میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کا مطلب گہراؤ اور اندھیرا ہے۔ سپٹجن میں لفظ گہرو یونانی لفظ ایبسوس استعمال ہوا۔ یہ ویران زمین کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ زمین ویران ہے تو اس کے لیے سپٹجن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا جب ہم شیطان کی بات کرتے ہیں کہ اسے 1000 سال کے لیے باندھ دیا گیا، اتھا گڑھے میں ڈال دیا گیا، تو وہ غار نہیں ہے جس میں گہرائی میں وہ موجود ہوگا۔ شیطان کا گناہ اور اس کی تباہی، وہ اس 1000 سال تک اس کام کو دیکھے گا۔ دوسری آمد سے پہلے کی افراتفری زمین کو تاریخ غیر منظم صورتحال میں واپس لے آئے گی، جیسا کہ تخلیق کے آغاز میں زمین کی حالت تھی۔ یہ اسی طرح زمین ہو جائے گی اور شیطان یہاں پر رہے گا۔ نبی یا مسیح کی دوسری آمد پر ہونے والی تباہی کو بیان کرتا ہے، یرمیہ 4 باب 23 اور 26 آیت میں، اور یرمیہ 25 باب 33 آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یرمیہ 4 باب اور اس کی 23 سے 26 آیات بائبل مقدس ہے تو آپ نکال سکتے ہیں۔ یرمیہ 4 باب اور اس کی 23 سے 26 آیات۔ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان، افلاک کو بھی بے نور پایا۔ میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے۔ میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں، اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی، اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ بیان جو ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یرمیہ 25 باب اور اس کی 33 آیت بھی میں پڑھنے لگا ہوں۔ یرمیہ 25 باب اور اس کی 33 آیت، یہاں پر لکھا ہے اور خداوند کے مقتول اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے، ان پر کوئی نوحہ نہ کرے گا، نہ وہ جمع کیے جائیں گے نہ دفن ہوں گے، وہ کھاد کی طرح روح زمین پر پڑے رہیں گے۔ نبی جہاں پر اس حالت کو بیان کر رہا ہے جو اس وقت ہوگی جب خدا اس دنیا کا خاتمہ کرے گا۔ یہاں کوئی شخص زندہ نہیں بچے گا۔ شیطان اور اس کے شیطانی فرشتے اس کی بغاوت کی وجہ سے ہونے والی تباہی پر غور کرنے کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ پوری کائنات دوبارہ سے یہ تسلیم کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو اس لیے 1000 سالہ زمانے کے دوران ہم کیا کریں گے، کیا لوگ خدا کے کریں گے، یہ ہمیں اس 1000 سالہ زمانہ میں
جب آسمان پر لوگ ہوں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ آئیے کاش پر 20 باپ اور اس کی 4 سے 6 آیات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس میں حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر دی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ 5ویں آیت، اور جب تک وہ یہ 1000 برس پورے نہ ہوئے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ 6 آیت، مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شامل ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ جہاں پر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ 1000 سال کے دوران راست بازوں کو خدا کے انصاف اور محبت کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تخت پر بیٹھ کے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ وہ دیکھ سکیں گے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کیوں آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں، اور فلاں شخص جو ہے وہ کس طرح یہاں پر پہنچا ہے۔ گناہ کے مسئلے کو وہ اس کے حل کو دیکھ سکیں گے۔ عدالت ان کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے کی وجہ سے کاٹے گئے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ دیکھ سکیں گے، اس کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو آسمان، جنہوں نے حیوان کی چھاپ نہیں لی، جنہوں نے حیوان کی پرستش نہیں کی، نہ اس کے بت کی پرستش کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کے ساتھ کسی طرح کی عبادت میں اس کے ساتھ شریک ہوئے، انہوں نے اس کی مہر نہیں لی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک خدا کے ساتھ رہیں گے۔ کہتا ہے کہ جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہوئے باقی مردے زندہ نہیں ہوئے۔ یعنی 1000 برس کے بعد نیا یروشلم آسمان سے نیچے زمین پر آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو پھر باقی مردے زندہ ہوں گے۔ اور اس وقت جب باقی مردے زندہ ہوں گے، کس لیے زندہ ہوں گے؟ اس لیے کہ ان کو انصاف دیا جائے گا، ان کو پھر سے خدا دکھائے گا کہ خدا کی بادشاہ کس طرح ابدی ہے اور کس طرح اس نے انصاف کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے گا۔ اگر کوئی عزیز اور قریبی رشتہ دار ہمارا آسمان پر نہ ہوگا تو نجات یافتہ لوگوں کو خدا کے فیصلوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے مدد ملے گی۔ ایک نئے طریقے سے، پہلے سے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ نجات پانے والے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہر وہ شخص جس نے یسوع کے شخصی طور پر قبول نہ کیا وہ نجات سے محروم رہ گیا۔ تبھی خدا حتمی سزا یعنی دوسری موت دے گا جو کہ کھوئے ہوئوں کے لیے ابدی تباہی ہوگی۔ تو عزیزو، جب ہم اس موت کے متعلق پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس موت میں شامل ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے وہ موت برداشت کر چکا ہے۔ آئیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ 20 باپ اور اس کی 7 سے 9 آیات ہیں۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی شیطان کو اس وقت 1000 برس کے بعد جب خدا کے لوگ آسمان سے نیچے آئیں گے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج مجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ جوج مجوج یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر طرف سے جمع کیے جائیں۔ شیطان ان لوگوں کو جمع کرے گا تاکہ خدا کے لوگوں اور اس کے شہر پر حملہ کرے، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ یہ ہے ان کا انجام جو خدا کے حکم کو آج نہیں مانتے، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندھک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا
جہاں وہ ہوان اور جھوٹے نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہے گی۔ یہاں پر 1000 سالہ تک شیطان کے پاس غلط اور فریب دینے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ وہ اور اس کے فرشتے گناہ کے ملک انتاج پر غور کرنے کے لیے تنہا رہے۔ 1000 سال کے اختتام پر شریر مردے سزا پانے اور اپنا ابدی اجر حاصل کرنے کے لیے دوبارہ زندہ کیے جاتے ہیں۔ پھر شیطان کے پیروکاروں کی ایک فوج جمع ہوئی۔ حالانکہ عظیم کشمکش میں شیطان کو شکست کی وجہ سے نقصان پہنچا ہوتا ہے، لیکن وہ دوبارہ پھر سے لوگوں کے بہت بڑے ہجوم کو دیکھ کر حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وہ پھر اپنی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ان قوموں کو دھوکہ دینے نکلے گا۔ شیطان کی تحریک دیتا ہے کہ وہ خدا کو مغلوب کرنے اور اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے ایک آخری کوشش کریں گے۔ جوج مجوج کی اصطلاح شیطان اور سبھی زمانوں کے غیر نجات یافتہ لوگوں کی علامت کے لیے استعمال کی ہے۔ شیطان اور اس کے پیروکار نے مقدس شہر اور لشکر گاہ کو گھیر لیا، جس طرح ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ 1000 سال کے اختتام پر نہ صرف شریروں کو زندہ کیا جاتا ہے، بلکہ مقدس شہر نیا یروشلم آسمان سے زمین پر اترے گا۔ مقدسین 1000 سال تک نئے یروشلم میں مسیح کے ساتھ رہیں گے اور حکومت کریں گے۔ پھر 1000 سال کے اختتام پر وہ شہر خدا اور یسوع فرشتوں اور تمام نجات پانے والوں کے ساتھ زمین پر آئے گا۔ عظیم کشمکشی آخری جنگ کے لیے ہر کوئی موجود ہوگا۔ گناہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ گناہ کے مسئلے کا حل کرنے کے لیے برائی دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ برائی پہلے پیدا ہوگی تو دوسری دفعہ بھی تو برائی پیدا ہو سکتی ہے۔ گناہ کے مسئلے کا حل کر دیا گیا ہے، اب دوبارہ کبھی برائی پیدا نہیں ہوگی۔ ہر شخص کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا اپنے تمام کاموں میں سچا اور منصف ہے۔ بالآخر ہر ایک گھٹنا خدا کے سامنے جھکے گا، خدا کی پرستش کرے گا اور عظیم کشمکش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عظیم کشمکش میں خدا کے انصاف کو تسلیم کیا جائے گا، یہاں تک کہ شیطان اس کے شیطانی فرشتے بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ خدا کے خلاف بغاوت کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ ایلن جی وائٹ اس بارے میں یوں کہتی ہیں: جیسے ہی کتابوں کا ریکارڈ کھولا گیا، مسیح یسوع بدکاروں پر نگاہ کرتا ہے، انہیں اپنے ایک ایک گناہ کے بارے علم ہو گیا جو ان سے سرزد ہوا تھا۔ انہیں صاف صاف پتہ چل گیا کہ پاکیزگی اور راست کی راہ میں ان کے قدم کہاں کہاں لڑکھڑائے ہوئے تھے، اور خدا کی شریعت کو عدول کرنے میں انہیں گھمنڈ اور بغاوت نے کہاں تک بھگسایا تھا۔ بہکانے والی خواہشات جن کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی تھی اور گناہ میں پھنس گئے، اور وہ برکات جن کو انہوں نے ٹھکرا دیا، خدا کے الچیوں کی تحقیر کی، تنبیہ کو نظر انداز کیا، ٹھٹائی سے رحم کی اپیلوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ غیر تائب کے سامنے یہ سب کچھ ایسے آ گیا جیسے اس کے حروف آگ سے لکھے ہوئے۔ تمام بدکار دنیا خدا کی عدالت میں کھڑی ہے، اس پر آسمانی حکومت کے خلاف سازش کا الزام۔ ان کے کیس کی پیروی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی معقول بات ہے۔ ان پر ابدی موت کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ مکاشفہ 20 باب میں ہم اس کے بارے میں پڑھا۔ اچھی خبر کیا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ شیطان اور اس کے شیطانی فرشتے آگ کی چیل میں تباہ کر دیے جائیں گے۔ گناہ گار اور گناہ بسم ہو جائے گا۔ مکاشفہ 20 باب 9 کے مطابق وہ ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا نہیں رہیں گے۔ اگلی آیت میں لفظ عبدالآباد استعمال کیا ہے۔ سیاق و سباق کے مطالعہ اس کا مطلب نہ ختم ہونے والا نہیں، بلکہ جب تک کوئی چیز مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ اور کیونکہ بائبل کے مختلف حوالے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ابدی طور پر نہیں ہے۔ یہودا کا خط اس کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔
جہاں پر لکھا ہے اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جاری عبرت ٹھہرے ہیں۔ یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی آگ میں جلتے ہیں، لیکن کیا سدوم اور عمورہ ہمیشہ کی آگ میں جل رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب تک وہ ختم نہیں ہوئے، جب تک وہ بھسم نہیں ہوئے، اس وقت تک۔ تو عزیزو، ہمیں خوشخبری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح کی محبت آخر کار رنگ لائے گی، وہ محبت جو مجھے اور آپ سے خدا نے کرتا ہے۔ تو آئیے ہم اس محبت کے وسیلے سے اس کشمکش میں جو ابھی ہمیں مشکلات ہیں اس کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، اور جب ہم انہیں جھیلیں گے تو پھر ہمارے لیے وہ وقت بھی ہوگا جب ہم تمام چیزیں خداوند کی مرضی کے مطابق کرنے والے ہوں گے اور خداوند کے ساتھ گزاریں گے۔ مجھے اس وقت کا انتظار ہے۔ عظیم کشمکش کے سلسلے کے یہ 13 اسباق اختتام پر پہنچے۔ اگلے ہفتے سے ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مرکز کی انجیل کو اچھی طرح دیکھنا شروع کریں، کیونکہ ان 13 ہفتوں میں ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کریں گے، جس کا اختتام ہم سپٹمبر کے آخری ہفتے میں کریں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ شاید آپ کو اس سے کے بعد انجیل کو اتنا قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ملے، اس لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ ہم مرکز کی انجیل کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے جو ہمیں موقع فراہم کیا گیا اسے ہم بہتر طریقے سے کر سکیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔